تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ و رسولہ المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجد والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو جو وجود بخشا، پیدا فرمایا، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بارہا اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ دنیا کو اتنا ہی استعمال کرنا جتنا کہ ہمیں ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ دنیا کی خواہشات میں، دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے کائنات کو جو وجود بخشا، انسان کو جو پیدا فرمایا، پیدا کیا تو موت ضرور ہے، آج نہیں کل۔ اب وہ کل کون سا آئے گا وہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن مومنین کی موت ایک تحفہ ہے جو رب کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ یعنی کہ اس دنیا میں، اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر ہم اگر اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری روح جب قبض ہوگی تو اس روح کو رب کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے فرشتے قطار بنا کر کھڑے ہوں گے، اور جو روح پاک ہوگی، اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والی ہوگی، میدان محشر کا خوف رکھنے والی ہوگی، ان پاک روحوں کو فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے نہ صرف قطار بنا کر کھڑے ہوں گے بلکہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے کہ اس پاک روح کو، اس اللہ کی فرما بردار روح کو ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، ہمیں شرف مل جائے۔ اور مجھ جیسا گنہگار جب انتقال کر جاتا ہے تو فرشتے صرف کھڑے رہیں گے لیکن روح پہنچانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت نہیں لیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا نافرمان تھا، دنیا میں رہ کر خدا اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیاوی عیش و آرام میں مبتلا ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیے سامعین محترم، جسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ضروری نہیں ہے کہ ہم بوڑھے ہوئے تک زندہ رہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے
جو ہمارے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں وہ جوان ہونے تک ان کے سروں پر ہم سایہ بن کر رہیں گے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے ماں باپ چلے جاتے ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ذہن میں یاد تازہ ہو جائے۔ معراج شریف سے پہلے بلکہ ہر سال ہر وقت معراج، برات، قدر، شب عیدین، عید کا دن، خاص طور سے ان ایام، اور بطور خاص کبھی بھی کسی بھی وقت میں ہم اپنے بچوں کی پرورش کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ بچوں کی تربیت صرف ان کو ایک گاڑی دینے سے نہیں ہوتی، بچوں کے سامنے ماں باپ کی واہ واہ ان کو ایک بڑا سیل فون دلانے سے نہیں ہوتی، بچوں کے سامنے ماں باپ کی اہمیت صرف پیسہ دینے سے، پاکٹ منی دینے سے نہیں ہوتی، بچوں کے سامنے ماں باپ کی اہمیت صرف اچھی تعلیم دے دیں، اچھا ایجوکیشن دے دیں اسے نہیں ہوتی، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب وہ بچے نومولود اس دنیا میں آتے ہیں، جب تک تم زندہ رہیں تب تک ان کی پرورش تم پر ضروری ہے، تم پر ضروری ہے۔ اگرچہ کہ تمہارے بچے تمہارے سامنے شادی شدہ بھی ہو جائیں تب بھی ان کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کی آیت ہے، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جیسا کہ معراج کی رات جو واقعہ درپیش ہوا، میں کہتا ہوں ہمیشہ چاہے دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس سے پرواہ نہیں ہے کہ وہ حصہ ہے، وہ کنٹری ہے، وہ ملک ہے، وہ ریاست ہے، وہ اسٹیٹ ہے، جہاں کہیں ہو، انسان انسان ہے، بچہ بچہ ہے، جان جان ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا معراج کی رات بھی نماز عشاء سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا نہیں ہوتا، بیان سننا نہیں ہوتا، سڑکوں پر اپنے بچوں کو پھرنے نہ دیں، اپنے گھروں میں سلا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہمارے بورا بنڈے کے بچوں کے ساتھ حادثہ ہو، نہیں، ہر کسی کا بچہ بچہ ہے، انسان ہے، اگر غیر مسلم بھی ہے، ایسے حادثات میں اس کی موت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے عبرت حاصل کریں۔ اب بتائیے، تین بچے ایک ہی وقت میں جاں بحق ہو گئے، فوت ہو گئے، مر گئے۔ اب بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ کہتے ہیں شہید کا مرتبہ مل گیا۔ شہید اتنا آسان نہیں ہے لفظ کہنا، شہید کا مرتبہ کب؟ کیونکہ ہمارے پاس عرف عام میں مشہور ہے کہ شہید کا مرتبہ مل گیا۔ ارے اس کو جو مرتبہ مل گیا اپنی جگہ ہے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ کیا عمر تھی ان بچوں کی؟ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، 15 سال کے اندر ہیں پورے، 12 13 14 سال کے بچے اسکول میں پڑھنے والے ہیں، مشکل سے 7th 8th 9th کے ہوں گے، 10th کے بھی نہیں ہوتے۔ جب بچے ہمارے گھر سے نکلتے ہیں، ہم انہیں گاڑی دیتے ہیں، کبھی سوچا کیوں؟ وہ کیسے حادثہ پیش آیا اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس وقت ان بچوں کی حفاظت کر لیتے، اب کہیں گے نہیں مولانا وقت تھا، ہے، اٹل ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھ دی وہ اٹل ہے، لیکن ذمہ داری نہیں ہے۔ مائنر بچوں کو آپ نے گاڑی کیوں دی؟ جبکہ قانون کے دائرے سے اگر بات کریں تو مائنر بچوں کو گاڑی دینا جرم ہے، ماں باپ کو کیس ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیسہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس میں بتانے والوں نے بتلایا کہ ایک لڑکا جو اس میں انتقال ہوا، 4 بہنوں کا ایک بھائی تھا،
کتنی مرادیں اسے تھی ہوں گی. اور ایک لڑکے کے متعلق بتایا گیا کہ جن کے والد تقریباً پچھلے 14-15 سال سے گلف میں دبئی میں برسر خدمت ہے. کئی بچے کے لاڑو پیار نصیب نہیں ہوا. حد تو یہ ہوئی کہ آخری وقت بھی دیدار نہ کر سکے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہاں میرے بچے کو گاڑی چلانے آ گیا، دے دے رہے گاڑی. اب اس گاڑی پہ بیٹھ کر ماں بھی جا رہی ہے، بہن بھی جا رہی ہے، بھائی بھی جا رہا ہے. گاڑی چلانے آنا اپنی جگہ ہے اور گاڑی چلانا کنٹرول میں اپنی جگہ ہے. کتنی اسپیڈ کی ہوگی، کیا ہوگی. میں ان بچوں پر تانا نہیں دے رہا ہوں، تانا دوں گا ضرور ان پر جو ان کے ماں باپ ہیں. ماں باپ ہیں، ماں باپ قصوروار ہیں، ماں باپ قصوروار ہیں. بچے بچے ہی ہوتے ہیں. شرارت کرنا بچوں کا ہی کام ہے، ان کی تربیت کرنا بڑوں کا کام ہے. کیا ہوا؟ آج رونے سے، سر پٹکنے سے، سینہ کو بھی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ بچے تو واپس نہیں آئیں گے. کس طرح کی موت ہوئی؟ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے ان بچوں کی. ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم ان کے غم میں شریک ہیں. لیکن یہ بات اس لیے کر رہا ہوں آج کہ کم سے کم ایسے واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. آج سڑکوں پر کئی مائنر بچے، نابالغ بچے گاڑیاں لے کر نکل جاتے ہیں، ٹریبل رائڈنگ جاتے ہیں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف گاڑی دلانا، فون دلانا، پاکٹ منی دینا یہ تربیت نہیں ہے. ان کو تربیت دیں اپنے ساتھ رکھ کر. جان چلی گئی واپس آئے گی. اب کوئی کہتے ہیں شہادت کا مرتبہ مل گیا، کوئی کہتے ہیں ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا. ارے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ، شہادت کا مرتبہ آپ اپنی پرورش میں رکھ کر بتا سکتے ہیں نا، سکھا سکتے ہیں. خود میں یہاں سے معراج کے بیان سے فارغ ہو کر جب نکلا، یوسف گڑا چیک پوسٹ پار کر کے جا رہا ہوں. ہمارے مسلمان نوجوان بچے میرے پیچھے سے آئے گاڑیاں تیز بھگاتے ہوئے. یوسف گڑا چیک پوسٹ پار کرنے کے بعد ایک غیر مسلم کی گاڑی کو ٹکر دے دی. اچھا ہوا معاملہ وہیں پر رفع دفع ہوا. اگر خدا نہ خواستہ بڑھ جاتا، ہندو مسلم کا فساد، پہلے ہی اسلام کو، مساجد کو، مدارس کو، درگاہوں کو، خانقاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آلریڈی اسلام کو، اسلام کے فالوورز کو آتنکوادی کہا جاتا ہے. اگر ایسے راتوں میں، ایسے دنوں میں ہمارے بچے نکل کر سڑکوں پر یہ اعلان کریں، اگر وہ فساد بڑا ہو جاتا، فساد بڑھ جاتا تو کیا ہوتا؟ ان کے پاس جاگنے کی رات کہہ کر لوگوں کو بٹھا کے یہی اسپیچ دی جاتی ہے، یہی سبق دیا جاتا ہے نا، سامنے یہی آتا سوشل میڈیا پر. تو خدا را اپنے بچوں کی اپنی حفاظت کریں. بچے بچے ہوتے ہیں لیکن بعد میں سر پٹک پٹک کر رونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. کیا فائدہ؟ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جو خودکشی کر لیتے ہیں، جو اس طرح کے اموات ہوتے ہیں، وہ اللہ کی امانت بن کر نہیں پہنچتے، اللہ کی خیانت، امانت میں خیانت بن کر پہنچتے ہیں. کیوں؟ ان کے جسم کے سارے اعضاء کو نکال لیا جاتا ہے. دل ہے، گردہ ہے، پھیپھڑے ہے، بھیجا ہے، دیدے ہے، سب کچھ نکال دیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم کے نام پر. کیا تحقیق ہوتی ہے، کیا ریسرچ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا صلہ کیا ملتا ہے بتائیے؟ کچھ نہیں. تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہوتی ہے. ہاں اگر آپ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، ایسے مومنٹ میں اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ رب کی مرضی ہوتی ہے. لیکن یہاں ماں باپ کی غلطی ہے، یہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مگر ماں باپ کی غلطی ہے. ہم ذمہ دار ہیں اس کے. ضروری نہیں کہ ہمارے نطفے سے پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہو. انسان کا بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، جانور کا بچہ بچہ ہوتا ہے.
ہر کسی کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ باپ کمانے کے لیے نکل جاتا ہے، ماں اپنے کام میں لگ جاتی ہے، بڑے بھائی بہن اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، بچے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اب ذمہ داری کس کی کون نبھا رہے ہیں؟ ذمہ داری کون نبھا رہے ہیں؟ ذمہ داری کوئی نہیں نبھا رہا ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کریں، عبرت حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو گاڑیاں نہ دیں۔ چھوٹے بچوں کو جو مائنر ہیں ان بچوں کو خاص طور سے گاڑی نہ دیں، اگرچہ کہ بڑے سے بڑا ٹرک چلاتا ہوگا، لیکن آپ 2 پہیے کی گاڑی بھی انہیں نہ دیں۔ اور میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ بھی گاڑی چلائیں تو اطمینان سے، اور کہیں جانا ہے تھوڑا وقت پہلے نکل جائے تاکہ آپ کا وقت میک اپ ہو سکے، ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے، سگنل کی وجہ سے، یا راستہ نہ ملنے کی بدولت۔ ٹائم کم رکھ کر شارٹ ٹائم میں نکل کے گاڑی بھگاتے ہوئے ادھر سے بھی کوئی جلد بازی میں آئے گا تو ایسے حادثات پیش آئیں گے۔ مگر بچوں کو خطان گاڑی نہ دیں۔ یہ معصوم بچے جنہوں نے اپنی جوانی کو نہیں دیکھا، ابھی ان کی زندگی کی شروعات تھی، لیکن کیا ہوا؟ آج ماں باپ کی وہ گودیں اجڑ گئیں۔ 2 جنازوں کو تو نماز جنازہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، جس وقت 2 جنازے ہوئے، تیسرے جنازے کی بھی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اتنے بے خبر ہیں ماں باپ۔ سوچئے، غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے، سوشل میڈیا پر ہے نا۔ تیسرے بچے کے کوئی وارثین نہیں دکھے جب تک عثمانیہ ہاسپٹل کے مردہ خانے میں بچہ پڑا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے اس کی۔ کس طرح اتنے بے خبر ہم رہیں تو فائدہ کیا ہے باپ بننے کا؟ جب باپ بنے ہیں تو اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے ماں باپ کی فکر کریں، اپنی کفالت میں پلنے والوں کی فکر کریں۔ اگر یہی انہیں دین اسلام کی تربیت دی جاتی، معراج کی رات کیا ہوتی ہے اگر ان کو بتایا جاتا، شاید وہ راہ راست پر آتے، اس متبرک شب میں بیٹھ کر عبادت کر لیتے، وہ راستہ اختیار نہ کرتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ موت نہیں آ سکتی۔ یہ ہماری غلطیاں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی۔ بچہ کہہ دیا میں 5th کلاس میں پاس ہو گیا، مجھے گاڑی چاہیے۔ بچہ کہہ دیا میں 7th کلاس میں پاس ہو گیا، مجھے بلیٹ چاہیے۔ دلا، ارے جن کے پاس ہے دلا رہے ہیں، لیکن سیفٹی آپ نے کیا ہے؟ آپ حفاظت کیا کر رہے ہیں؟ چاہے آپ برا مان جائیں، کسی کے مال و دولت سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، حسد جلن نہیں کر رہا ہوں، لیکن جن معصوم بچوں نے اپنی جان گنوا بیٹھی، یہ ماں باپ کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، چاہے دن رات کون سا بھی ہو۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے جب بھی گھر سے نکلیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلیں، دعا پڑھ کر نکلیں۔ یہ آپ کو تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسٹڈی میں رہیں گے، آپ حفاظت میں رہیں گے۔ بس چلے نکلے۔ خدا را مرنا ہر کسی کو ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو، آج نہیں کل ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اپنی حفاظت کریں، اس کے آگے اللہ کی مرضی۔ ہم کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ سوچ کر بیٹھ جائیں گے تو یہ حادثات پیش آئیں گے۔ اب جن کے پاس پیسہ ہے، اگر وہ صرف تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوتا تو علاج کروا لیتے۔ اب غریب کا بیٹا ہوتا، فقیر کا بیٹا، مسکین کا بیٹا، محتاج کا بیٹا ہوتا تو کیا کر پائے گا؟ کہاں سے علاج کر پائے گا؟ بلکہ وہ بچے تڑپ تڑپ کر 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے کے بعد مر جائیں گے۔ تو ایسی مصیبت اپنے ہاتھ سے کیوں کر لیتے ہو؟ اپنے ہاتھ سے جہنم کا گڑھا کیوں کھودتے ہو؟ تو خدا را آپ تمام حضرات سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر کسی سے التماس کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ آج کا نیا واقعہ نہیں ہے،
یہ اسی لیے کہا کہ آج کی رات کو بنا کر 3 بچے ایک ساتھ تھے جو مائنر تھے، اس میں کوئی بھی بالغ نہیں تھا۔ یہ تو ہر رات ہر دن ہوتا ہی ہے، کہاں کہاں کتنے بچے کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں سڑکوں پر۔ اب کوئی کہتے ہیں نہیں وہ فلاور پہ یہ نہیں ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تھا، سب کچھ نہیں ہے، کچھ ہو یا نہ ہو فلاور اسی وقت سٹارٹ نہیں ہوا تھا، فلاور سٹارٹ ہو کر قریب 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ یہ ماں باپ کی لاپرواہی ہے۔ اللہ نیک توفیق دے ہمیں، اللہ ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یقیناً اس رات کے صدقے ان بچوں کے درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرمائے جنہوں نے اپنی ابھی نوجوانی کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ مگر ہم ہمیشہ ہمیشہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، گاڑیاں دے کر اس طرح نہ بھیجیں، اور سیل فون وغیرہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اس طرح دے کر انہیں آزاد نہ کریں، اور پاکٹ منی دے کر انہیں اس طرح آزاد نہ کریں کہ ان کے شوق بڑھ جائیں، کیونکہ ماحول بہت برا ہے۔ 5G کا دور چل رہا ہے، انٹرنیٹ کا دور چل رہا ہے، کوئی کسی کی نہیں سنتا، لیکن کم سے کم ہم اپنے بچوں کی فکر کریں۔ ایسا نہیں کہ پہلے زمانے کی طرح ایک ایک باپ کے 10 بچے کتوں کو سنبھالو، نہیں، 2 3 4 جب 2 4 بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے داداؤں نے 8 8 10 10 12 بچوں کی حفاظت کیسی کی؟ تو چیز ضروری ہے، تو دنیا کو اتنا استعمال کریں جتنی کی ہمیں ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں، ورنہ یہی نتیجہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا